اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے لیسن نمبر 1 to 10 ریویژن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریویژن چل رہی ہے ہماری اور فائنل ریویژن، تو شروع سے لے کے آخر تک جو کورس کے اندر گرامر پڑھی ہم وہ ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے، آپ لوگوں کو ٹی پی آئی کی مدد سے ہم کرتے ہیں. ٹی پی آئی کے لیے ہاتھ بھی کر لیں اور اشارے کریں گے، ہم سارے کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر. جی کوئی ایک کروا دیں جلدی سے. اس کو ہم سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر. سب مل کر زبردست. اسی طرح سارے مل کر کریں گے. شروع میں ہم نے یہ سیکھے تھے کہ وہ کسی کو بلانے کے لیے عربی میں ہم وہ کا استعمال آپ میں کیا پڑھتے ہیں، ہم یہ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے کچھ اشارے ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہوا، ہو، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب، ہیا، وہ ایک اور. جی کوئی کروا دے. ہوا، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب، ہیا، وہ ایک اور. الحادث العربی عربی بول چال کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اب اسم کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اسم کی نشانیوں میں جو مین نشانی ہے یا تو الف لام لگا ہوگا یا دو اس کے آخری حرف کی دو تنوین ہوگی. زبر، دو زبریں، دو زیریں یا دو کچھ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ الف لام بھی لگا ہو اور آخر پہ تنوینیں بھی ہوں، یا تنوینیں ہوگی یا الف لام لگا ہوگا. جیسے یہاں پہ ابک ہے کتاب، تو اور دا ہے، الف لام یوز ہوتے ہیں دا کے لیے انگلش میں. تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دا ابک ہو، دا بک ہو جائے گی وہ، اور تنوینیں میں سے ایک رہ جائے گی. اگر وہ دو پیش ہیں تو ایک پیش رہ جائے گی، دو زبریں ہیں تو ایک زبر رہ جائے گی، اگر دو زیریں ہیں تو وہ ایک زیر رہ جائے گی الف لام لگنے کے بعد. اور الف لام کا آپ لوگوں کو ٹیچر نے ماشاء اللہ بڑا بتایا کہ دو معنی ہیں. ایک کیا ہے جی الف لام کا معنی خاص کرنے کے لیے، اور ایک تمام کرنے کے لیے. تمام چیزوں کی اگر بات کریں تب بھی الف لام یوز ہوتا ہے، اور کسی اسپیسیفک کی بات کریں گے تب بھی الف لام استعمال ہوتا ہے. تو جمع بنانے کا ہم نے اسم کی جمع بنانے کے لیے ایک اہم طریقہ دیکھا تھا. یہ مذکر کی جمع بنانے کے لیے واو نون اور یا نون کا استعمال. واو نون کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آخر پہ پیش ہو، دو پیش ہو. تو جیسے کہ یہاں پہ مسلمون ہے تو یہ مسلمون ہو جائے گا ہمارا آگے جا کے. اور اگر زبر اور زیر ہو، مسلمان یا مسلمین ہو، تو وہ یا نون میں بدل جائیں گی. دونوں زبر اور زیر کا جو جمع بنے گی مذکر میں وہ یا نون کے ساتھ بنے گی. مسلمین، مسلمان کا بھی مسلمین ہوگا، اور مسلمین کا بھی مسلمین کا بھی مسلمین ہوگا. تو یہ اہم نشانیاں دی ہوئی ہیں کچھ، اور یہ ملا کے میں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. المسلم دو پیشے ہیں. جب الف لام ابھی لگا نہیں ہے، ابھی پلس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لگنا ہے. جب لگ جائے گا تو وہ ایک پیش رہ جائے گی، تنوین ایک رہ جائے گی. اور اس کی جمع جب بتائیں گے پیش والے کی، الف لام لگ گیا ایک پیش ہے. جب بھی ایک پیش یا دو پیش ہو، اگر الف لام نہیں لگا تو دو پیش ہوں گی، اور اگر الف لام لگا تو ایک پیش ہوگی. پیش سے ہمیں پتہ چل جائے گا جب جمع بنانی ہے ہم نے واو نون لگانا ہے یا یا نون لگانا ہے. تو یہاں پیش لگی ہے تو یہ واو نون لگے گا. اور اسی طرح یہ زبر اور زیر والا ہے، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب الف لام لگا رہی ہے تو تنوین ایک ہو گئی، اور آگے ہمیں پتہ ہے کہ زبر ہو یا زیر ہو تو ہم نے یا نون لگانا. یہ کچھ الفاظ ہیں جو اٹیچ پروناؤن کے نام سے آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز میں ملکیت ظاہر کریں گے، یہ سبحان کا ہے، یہ میرا ہے، کسی کے لیے کوئی چیز جوڑنے کے لیے. تو اس کے اشارے ہیں ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، ہا، عورت کے لیے. جی کوئی ایک کروا دیتا ہے آپ. باقی اشارے کرنے ہیں آرام. ہوم، کا، جی، کم، نا، ہا. زبردست. اور اب ہم رب کو جوڑ رہے ہیں کہ
اس کا رب، میرا رب، آپ کا رب، اس کو کس طرح ہم عربی میں بولیں؟ اب ہمیں پتہ ہے ہو کا مطلب ہے اس ایک جو غیر حاضر ہے، اس ایک کا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، باقی ہم رب لگا دیں رب ہو تو اس ایک غیر حاضر کا رب. تو ذرا اس کو ٹیبل کو کر لیتے ہیں. رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا، رب ہا. تو ایک بندہ کوئی ذرا ایک ایک بندہ جس کو کہا گیا کہ وہ ریوائز کروائے گا، باقی کے اشارے لازمی کرنے. اب یہاں پہ ہوا اور ہیا کا کنسیپٹ آ گیا، یہ ہم نے پہلے دیکھ لی ہے. ہوا وہ مرد ہے اور ہیا وہ ایک عورت، یہ دونوں وہ ہیں جو غیر حاضر ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں. تو عربی بول چال میں اب آ گیا، جیسے ہوا مسلم ہم نے پڑھا ہے، وہ مسلمان ہے. اسی طرح آئے گا ہیا مسلمہ، جو بھی فیمیل کا اسم استعمال ہوگا اس کی آخر پہ گولتا لگی ہوگی. کبھی آپ دیکھیں گے کہ آج پہلے تو ہیا ہی ہوا، مطلب فیمیل استعمال، مگر آگے جا کے الف تا لگی، وہ مؤنث کی جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر گولتا ہے اور ہم نے جمع بنانی ہے تو الف تا لگ جاتی ہے اس کے ساتھ. آگے انشاءاللہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہوا مسلم، ہیا مسلمہ، ہوا مومن، ہیا مومنہ، ہوا صالح، ہیا صالحہ، ہوا صابر، ہیا صابرہ، ہوا شاکر، ہیا شاکرہ. اصل میں اس میں تو ہم یہاں پہ زبر زیر آخر پہ پیش کچھ بھی لگا سکتے ہیں. اس میں نا اس میں زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، یہ آپ نے پہلے دیکھا ہے. تو اس کے مطابق جمع بنانے میں فرق آ سکتا ہے، مگر اس سے اگر ہم خالی بھی چھوڑ دیں آخری کے لیے تو صرف سمجھنے کے لیے تو ضرورت نہیں. جیسے یہاں پہ ایک مثال دی جو ہم نے ابھی اٹیچ پروناؤن پڑھے ہیں، اس کا، اس کا ہم نے اس میں پہلے پڑھ لیا ہاں اس عورت کا. تو یہاں پہ انہوں نے ایک اچھی مثال دی ہے کسی بھی چیز کو اگر یاد ذہن میں نشین کرنے کے لیے. ہم یہ ایک مثال یاد رکھتے ہیں اور یہ عموماً ہم ساروں کو یاد ہوتی ہے. حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ رضی تعالیٰ راضی ہو اللہ عنہ ان سے، ان پر، اور حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ اللہ راضی ہو ایک عورت سے بات ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہم نے اگر کوئی اٹیچ پروناؤن میں میل اور فیمیل کا فرق کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے تاکہ ہمیں مشکل نہ آئے. ہم اس کو ایک بار دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے. اب یہاں پہ وہ عورت کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں کہ اس کا، اس عورت کا رب، اس عورت کا دین، یہ آ گیا. ربوہا، ربو اس ایک مرد کا رب، ربوہا دینہو کتابہا کتابہا. اسی طرح آپ آگے اسمہ آ جائے گا. کوئی بھی چیز لگائیں گے، ہو ہوگا تو وہ مرد کے لیے ہو جائے گا، ہاں ہوگا تو جی ہاں ہوگا تو کس کے لیے ہو جائے گا؟ مؤنث کے لیے ہو جائے گا. جی ابھی آ گیا نا رب آ گیا. یہ چیز ہمیں ربہ، ربوہا، کتابہ، کتابہا، رسولہ، رسولہا، اسمہ، اسمہا. اب اسمہا کا کوئی ترجمہ بتا دیں گے ٹیچرز نہیں اسٹوڈنٹس. اسمہا، اسمہا اس عورت کا نام، نام زبردست مجھے آواز نہیں معلوم. تو اب یہ جمع بنانے کا ایک طریقہ بتایا گیا اسم کا. اسم کا جمع بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ گولتا لگی ہوگی اور اس کے آپ نے جب جمع بنانی ہے تو الف تا لگا لیں گے. جیسے یہاں پہ مسلمہ ہے تو مسلمات ہو جائے گا، مومنہ ہے تو مومنات ہو جائے گا، صالح ہے تو صالحات، کافر ہے تو کافرات، مشرکہ ہے تو مشرکات. سمپل. اور اب آگے حروف. حروف کے ساتھ ہم نے ملا کے کافی سارے ورڈ بنائے جن میں ہم نے لام لیے، میم سے ان بارے لیے. لام ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ لیے للہ، الحمدللہ ادھر پڑھا ہے ہم نے. ریفرنس پورا یاد رکھنا ہے، صرف ایک وہ لفظ نہیں، پورے ریفرنس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. ترجمہ آپ کو ویسے آتا ہے. من کہاں پڑھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. زبردست ماشاءاللہ. ان رضی تعالیٰ عنہ بارے یہ دیکھیں گے ان کے آگے لام پڑھا ہم نے الحمدللہ میں، اور مین پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، اور ان پڑھا ہے رضی تعالیٰ عنہ. ان یہ ہے. اب یہ آگے یہ ماشاءاللہ قرآن میں 5000 سے زائد مرتبہ ریپیٹ ہوئی، بار بار انہی نمونوں پہ آئی. تو یہ ہمیں آتے ہیں ان کو دیکھیں گے. یہ لام کا ہے تو لہو اشارے کریں، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا.
लहा अब ऐसे ही मिन का कोई करवा दो। मिनहु 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 मिनका मिनका मिन्नी मिन्नी मिनको मिनको मिन्ना मिन्ना मिन्हा मिनहा। जी अनहु 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 अनका अनका अनि अन्नी अनको अनको अन्ना अन्ना अन अन्हा अनहा। जबरदस्त। इसी तरह अब बी, जो हमने बी पढ़ा है बारे इसका मतलब क्या है? से। बिस्मिल्लाह में हमने पढ़ा है से। फी पढ़ा है फी सबीलिल्लाह से। और अली पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है अली? जी अलान अल्लाह, कहाँ पढ़ा है अल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। ये रेफरेंस आपने याद रखने हैं ताकि आपको वर्ड के तर्जुमा ना भूले। तो बी का कौन करवाएगा? सर आप करवाने की कोशिश करेंगे? कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। कोई मसला नहीं जी। आप बी ही बी वाला बी ही बी ही बिहिम बीका बी बीको बीना बीना और बिहा। जबरदस्त माशाल्लाह। आता है, क्यों घबराते हैं? क्यों? अल्लाह के काम में तो आपने साबका का जज्बा रखना है, घबराने की बात कोई मसला नहीं। तबीयत अल्लाह तबीयत अल्लाह के कलाम पढ़ेंगे तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, अल्लाह इंशाल्लाह करम फरमाएगा। तो इसके अंदर अब आगे आगे फी जी फी फी ही फी हिम का फीका फिया फिया फिकुम फीकुम फीकुम फिना फीना फिहा फीहा। अब फीया के अंदर आप देख रहे हैं शब्द है। शब्द का मतलब कोई बता सकता है क्या है? दो मरतबा रिपीट हुआ। अब इसमें रिपीट क्या हुआ? या रिपीट हुआ। एक फी का अपना या है और एक जो हमने इस्तेमाल करना है, अटैच करना है मेरे लिए, या जी है ना, वो हुम का जी, वो एक या वो है और एक फी की या है। दोनों को जब मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तो वो उसको लिखने के लिए अरबी स्टाइल ये शब्द बना दी जाती है। और इसको जरा उस पर जोर दे के पढ़ते हैं फिजिया। इस तरह अलई अलैहि अलैहि अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। अब ये आ गया कि इलैहि हमने कहा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में मा पढ़ा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इंदा हमने पढ़ा एक अरबी जुमले से कम रियाला के लिए, इसका तर्जुमा तो बताएगा कम रिया। हाँ, तुम्हारे पास कितने रियाल हैं? जबरदस्त। इलैहि का कोई करवा दी, इलैहि है ये, अलैहि नहीं इलैहि है। कौन करवाया? इलैहि 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 इलैका इलैका इलैया इलैया इलैकुम इलैकुम इलैना इलैना इलैहा इलैहा। जी आगे मा माहु माऊ माहु माऊ माका माका माई माई माउकुम माकुम माकुम माना माना माहा मा। और इंदा सर आप करवाने चाहेंगे? लास्ट करवाए नहीं, आप करवाए। इंदा हो इंदा हो इंदका इंदका इंदी इंदी इंदकुम इंदकुम इंदना 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 इंदका इंदहा। जबरदस्त माशाल्लाह। असल में ये सारा आपने इसलिए करवाना, ये रिवीजन हो रही है, आपने पढ़ रखा है पहले, इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है। इंदा हो हु इंदा, इंदा का मतलब है पास। हु उसके पास, आपने इशारा देख देना, आपने पहले इशारा किया उधर उसका, तो उसके लिए आपने हु भी तो लगाना। हु हुम वो भी तो साथ चलाने हैं ना, हु हुम उसका रेलेवेंट भी तो कर लेना। तो इसलिए वो हु जो हु है वो उसके लिए इस्तेमाल है, इशारे का हु। इशारा बेसिकली हु का है, इंदा का कोई इशारा नहीं है। जो इशारा आपने किया वो हरूफ जर, ये कब कुछ हरूफ जर थे। और इसके अंदर अहम बात ये है कि मा और इंदा जो हमने आखिर में पढ़ा है वो हरूफ जर नहीं, वो इसम है। इस चीज़ को हरूफ वो सिर्फ वो हर्फ है मगर हरूफ जर नहीं। हरूफ जर के बारे में कुछ इस तरह से मुख्तसर सा बताऊंगा कि हरूफ जर तर्जुमा सीधा करने के लिए अपने मायने बदल देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि अरबी में हरूफ जर होगा मगर उसकी ट्रांसलेशन करने में उर्दू में इस्तेमाल ही नहीं होगा। कई बार ऐसे होगा कि अरबी में वो होगा ही नहीं, हरूफ जर ही नहीं इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, मगर ट्रांसलेशन में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे इसका यही है कि कई जगह पे इस तरह अपना मतलब बदलता है, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा, इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। हरूफ जर अपनी आयत की जो है तर्जुमा दुरुस्त करने के लिए मतलब बदल देता है।
اب یہ ہم نے کچھ نہیں اس میں یہ سے کو جی یہ کیا ہے یہ سے اور کو حروف جر جی. اب یہ اردو میں عربی کے اندر اس کے لیے کچھ اور ورڈ یوز وہ ہوا. کیا ورڈ اب وہ آیت کی مناسبت سے پتہ چلے ایسے نہیں پتہ چلے. یہ تو صرف مثال دی گئی ہے نا اور وہ جب آیت آئے گی تو اس کے مناسبت سے آپ پتہ چلے گا. اب ہم نے 8 اشارے کچھ الگ سے کیے تھے. ہاضا 45 ڈگری پہ نہ ادھر ہے اور نہ ادھر ہے. 45 ڈگری پہ ہاضا یہ ہاؤلائی یہ سب ذالکا وہ اولائکا وہ سب. یہ ہو گئی مذکر کی کیونکہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کی. مؤنث کے سیم وہی اشارے ہیں. حاضی ہی وہ ایک وہ کوئی فیمیل چیز کے لیے ہاں یہ ہوگا یہ حاضی ہی ہاؤلائی تلکا اولائک. صرف فرق اس میں حاضا اور حاضی ہی کا اور تلکا ذالکا اور تلکا کا. باقی جو جمع ہے چاروں جو دونوں جگہ پہ جمع سیم استعمال. اب ہماری آگے ہے گرامر. وہ ہمارا فیل سٹارٹ ہوگا. فیل بڑا آسان ہے. فیل کی چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے کہ جو ہم QC1 میں پڑھیں گے 3 حروف کے بنے ہوئے ہم فیل پڑھیں گے اور ان کے اندر 3 کیٹیگریز ہیں جس میں فعل ماضی جو گزر گیا, فعل مضارع جو ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا, مطلب ابھی ہوا نہیں ہو رہا ہے, پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. حکم ایسے ہوگا کہ اللہ جو ہمیں کوئی بھی اللہ کا احکام ہوگا وہ ہمارے لیے حکم ہوگا, اور جب ہم اللہ سے بات کریں گے وہ کوئی اللہ سے دعا کریں گے التجا کریں گے وہ ہمارے گزارش ہوگی اللہ کی. تو فعل ماضی جو ہو گیا پہلا سیٹ میں ہم نے ٹوٹل 11 فعال پڑھ لیے اس ٹوٹل میں. تو اس میں سے پہلا سیٹ ہے فا کا سیٹ. اس میں ہے فعلا فتح اور جعل. تو اس کی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو چینجنگ ہے ماضی کے اندر وہ چینجنگ اس طرح ہوگی کہ آپ جو کھڑے اور جہاز اڑ رہا ہے آپ کے آگے گزر رہے ہیں تو آپ کو جہاز کا کیا کون سی طرف نظر ہے؟ بیک سائڈ. تو اس میں تبدیلی اسی طرح سوچ کے پچھلی سائڈ پہ تبدیلی آئے گی. جو پہلا فرنٹ حصہ ہے وہ ویسے کا ویسے رہے گا. ماضی کے اندر صرف یہ دیکھ سکتے ہیں فاعل نام ساروں میں ہے, صرف آگے اس کی ایک چیز ایڈ کر دی گئی جس سے وہ آپ کا آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں وہ کرتا ہے وہ چینج. تو ایسے فتح ہے اور ایسے ہی جال ہے. اس میں پورے ٹیبل نہیں ہے آگے تو اس کو ایک بار کر پیچھے ہو گئے. نصرہ آگے دوسرا سیٹ ہے نصرہ کا جس کے اندر نصرہ خالقہ عبادہ اور ذاکرہ. اس کے بعد جو تیسرا سیٹ ہے وہ ہے اکیلا ہے اس میں درب ایک اکیلا درب. اور اس کے بعد سین کا سیٹ ہے جو آخری ہے جس میں 3 ہے سامیہ اشارے کریں گے سامیہ عالمہ عاملہ. تو اب ان کو مکمل دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک سانچہ ہم نے ان کو 4 مختلف سیٹوں میں کیوں بنایا, یہ اس کا سانچہ چھوٹا تھا جس کے اندر فرق بتایا گیا کہ ماضی میں تو یہ 3 سیم تھے فتح والا نصرہ والا اور ضربہ والا سب پہ زبریں تھیں, مگر مضارع میں جا کے مطلب پریزنٹ اور فیوچر میں جا کے اس کے فرق آ گیا کہ فتح تو جو ہے وہ یفتح زبری رہی اس کے اوپر مضارع میں جا کے, اور نصرہ اور ضربہ میں فرق آ گیا کہ نصرہ نے پیش پکڑ لی آگے جا کے مضارع میں اور ضربہ نے زیر پکڑ لی. مگر سامیہ کیونکہ پہلے سیٹ میں مختلف تھا زیر تھی اس کے نیچے ماضی میں, مگر مضارع میں جا کے وہ فعلا جیسا ہو گیا. بالکل فعلا نے جو ایکشن کیا زبر والا جیسے ہوا نا فعلا سے یفعل زبر آ گیا, تو سامیہ نے بھی اس کو کاپی کیا اور یسمعو صرف مضارع میں اور امر میں. امر اور مضارع جو ہے سامیہ کا اور فعلا کا سیم ہے مگر ان کی ماضی فرق ہے. ایک میں زبر ہے درمیان والے پہ اور ایک میں زیر ہے. باقی جو 3 ہے ماضی میں سیم ہے مگر مضارع میں فرق ہے, اس لیے یہ مختلف سانچوں میں انہی کے مناسبت سے ان کے جو باقی ہیں ان میں باقی افعال ہیں ان میں تبدیلی ہوگی. یہ ایک کو ہم سمجھ لیں گے اسی کے مطابق باقی ساروں میں ڈھال لیں گے. اب آگے فعل آتا ہے. یہ اب پورا ٹیبل ہو گیا, ذرا آپ میں ایک بار کروا لوں پھر آپ لوگ فعلا فعلو فعلت فعلتو فعلتم فعلنا یہ فعل اشارہ یفعل یفعلون تفعل افعل
تفلون نفل یتفل افعل افعل افعلوا افعلوا لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل فاعل فاعل مفعول مفعول فعل. فعل. اب یہ جو آخری تین ہے نا جو لال ہوئے یہ اور یہ تین جو پہلے اوپر ہیں وہ ہیں افعال کی چابی اور یہ جو تین ہیں یہ ہیں اسماء کی چابی. ٹوٹل 6 چابیاں ہوتی ہیں اس کے اندر 3 اسماء کی اور 3 اس کی افعال کی. جو پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ افعال ہوتے ہیں ان سے ہم باقی کھول لیتے ہیں. جو یہ ہیں ان کے اندر بھی آگے بن سکتے ہیں. اسماء ہے نا اسم ہے اسم کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم آخر پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگا کے اپنے موقع کی مناسبت سے 2 زبر 2 پیش لگا سکتے ہیں. اس کے معنی بنا سکتے ہیں اور ان کی جمع بھی اس کے حساب سے واؤ اور یا کے حساب سے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اسم ہے. اسم کو تو ہم جمع بنانے کے لیے اور یہ ہم اس کو اگر یہ اگر مذکر ہے تو ہم مؤنث کے لیے گولتا بھی لگا سکتے ہیں. اس کو ہم فلیکسیبل ہے جیسے مرضی ڈال سکتے ہیں. اسم نہیں مگر یہ جو ہے یہ فعل ہے. یہ کہتے ہیں نہیں میرا سانچہ آکرا ہے میں جیسے ہوں ویسے ہوں. سیدھی بات ہے اس کی. تو اس کے آخر کے بعد ہم ایک اور اشارہ کرتے ہیں وہ فعلا وفعل یفعل يفعل وہ یفعل ويفعل یتفعل. يتفعل. تو اب یہ آ گیا نا فعل ماضی میں فعلا سے فعلت اور مضارع میں یفعل سے تفعل. اب ایسے ہی انہوں نے باقیوں کی بھی بتائی ہوئی ہے جس میں فتح سے فتحت اور مضارع میں یفتح سے تفتح. نصر میں نصرت اور ینصر میں تنصر. ایسے ضربہ میں ضربت اور یضرب میں تضرب. سامیہ میں سامعت اور یسمع میں تسمع. اب فاتحہ کا کوئی کروا دیں باقی شارے فتح فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتح یفتح اس طرح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح ہی تفتح افتح افتحو لا تفتح لا تفتح فاتح فاتح. یہ دیکھیں اب یہ فاتح ہن فاتح یہ بھی تو اپنی مرضی ہے مگر میں اس کو ساکن پڑھتا ہوں. فاتح مفتوح فتح وہ فتح وہ فتح. چلے جی آگے چلتے ہیں جی. نصرہ آ گیا نصرہ کا بڑے ایک منٹ. فاتحہ اور فعلا ہوا بیچ میں کون سا رہ گیا؟ ایک اس کا رہ گیا 3 ہے نا. ایک اس میں فعلا کون سا جالا. جی جالا آپ کو میں جالتا جالتو جالتم جالنا جالنا ماضی چل رہا ہے سر ماضی چل رہا ہے. جالنا یا جال یا جلو یا جلونا تاجلو اجلو تجلونا نجلو یہ تجلو ایجال ایجلو لا تجل لا تجلو جائل. اشارہ اس کا جائل کا دیتے ہیں ایسے جیسے ہم کو سکہ نہیں دیتے کسی سکہ دینا. جائل لینے والا مجبور جیل جو کام ہو رہا ہے. نصرہ آ گیا نصرہ جی آپ کو نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصر ینصرو ینصرون انصرو 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 یا تنصر انصر انصرو لا تنصر لا تنصر ناصر منصور نصر. زبردست. اچھا ناصرہ کا مطلب کیا ہے؟ مدد. ایسی جالا پڑا اس کا کیا مطلب ہے؟ جالا اس نے بنایا اس نے بنایا. جالا اشارے کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں اس کو بتانا ہے کہ کون سا اشارہ ہے. اس نے بنایا یا بناتا ہے ماضی ہے بناتا ہے وہ بناتا ہے. اور فعلا وہ کھولتا ہے. اس کے بعد ہم نے فتح پڑھا فتح جو ہے وہ کھولتا ہے. فعلا اس نے کیا اس نے کیا. ضربہ آ گیا. نصرہ کے باقی جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ نصرہ ذاکرہ خالہ کا اب نصرہ کے بعد ذاکرہ ذاکرہ سیم اسی طرح میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں.
ज़ाकरा कितने बजे? ذكر ज़ाकरा ذكر कितने के हो गया? ज़ाकरू, ذكرت ज़करता, ذكرت ज़करतू, ذكرت ज़करतू, 4 उंगली, ذكرت ज़करतू, ذكرنا ज़करना, ذكرنا हिया ज़ाकर, यज़कु, वो याद करते हैं, मज़ारे आ गए ना। ये जैसे यन शुरू है वो हो जाएगा यज़कुरु, يذكر यज़कुरु, यज़कुरूना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरूना, नज़कुरु, हिया तज़कुरु, उसकुर, उसकुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु, ज़ाकिर, मज़कूर, ज़िक्र। खालका का आ गया, खालका, खालकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, हिया खलक, यखलुक, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु, हिया तखलुक, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकु, खालिक, मखलूक, खल्क। हमने इससे पहले पढ़ा ज़करा, ज़करा उसने जिक्र किया, उसके बाद खाला का पढ़ा, उसने पैदा किया। अब हम पढ़ेंगे आबदा, उसने इबादत की, आबदा, आबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, हिया आबदा, याबुदु, याबुदूना, ताबुदु, ताबुदु, ताबुदूना, नाबुदु, हिया ताबुदु, तोबुद, ओबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, आबिद, माबूद, इबादा। आगे आ गया दरबा, ये अकेले अपने सेट में, तो दरबा तो करवा दे, अब तो सामने आगे पहले चले सर आप करवा दें। ضرب ضربوا दरबू, ضربت दरबता, ضربت दरबतु, ضربتم दरबतु, ضربنا दरबना, هي ضربت हिया दर, يضرب यदरिबु, يضربون यदरिबूना, تضرب तदरिबु, أضرب अदरिबु, تضربون तदरिबूना, نضرب नदरिबु, هي تضرب हिया तदरिबु, اضرب इदरिब, اضربوا इदरिबू, لا تضرب ला तदरिब, لا تضرب ला तदरिब, ضارب ज़ारिब, مضروب मदरूब, ضرب दर। जबरदस्त। सामिया का सेट आ गया, आखिरी सेट है हमारा, जिसमें 3 है, सामिया, आलिमा, आमिल। सामिया का जी आपको सामिया, सामियो, समेता, समेतु, समेतु, समेना, ये सामिया, यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, ये बस। आगे अमर वाले आप करवा इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्मा, सामे, मस्मू, साम। जबरदस्त। अच्छा, सामिया के अंदर आलिमा भी है, आमिला, आलिमा, आमिला दोनों है। आलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, आलिमा, यालम, यालमूना, तालम, आलम, तालमूना, नालम, हियता, तालम, एलम, एलमु, ला तालम, आलिम, मालूम, इल। आमिला का जी सर, आप आमिला करवाएंगे मैं आपके साथ? मैं करवा दूँ सर, मैं करवा दूँ। चलें सर, सुभान साहब आप करवा दें। आमिला, अमिलु, अमिलता, अमिलतु, अमिलतु, अमिलना, आमिल, यामलु, यामलूना, तामलु, आमलु, तामलूना, नामलु, यद, एमल, एमलु, ला तामल, ला तामल, आमिल, मामूल, आमल। जबरदस्त नाम। अब इसके अंदर ये वही बताया कि मैंने जो आपको पहले बता दिया कि 3 इस्म की चाबी और 3 अफ़ाल की, ये 3 अफ़ाल के, ये 3 इस्म। अब जो इस्म है उसके अंदर हम ज़बर भी लगा सकते हैं, ज़ेर भी और पेश भी। अगर अलिफ लाम नहीं लगा तो तरंगीनों वाली जाएगी, मतलब 2 बन जाएगी, और अगर अलिफ लाम लगा देंगे तो वो 1 हो जाएगी। अब इसकी शक्लें कितनी बनती हैं, अंदर पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। एक तो ये शक्ल कि अलिफ लाम लगा हुआ है,
تو ایک زبر زیر پیش، 3 یہ ہو گئے. الف لام ہٹا دو تو زبر زیر پیش، 6 شکلیں یہ ہوگی. اور اب ان سے ہم جمع بھی بنا سکتے ہیں، واو نون اور یا نون والی زبر زیر کے مطابق. اس کے علاوہ اگر ہم یہاں فعل فعلہا آگے ہا لگا دیتے ہیں تو وہ عورت کے لیے ہو جاتی ہے. اور اس کو اگر ہم الف تا لگا دیں گے تو اس کی جمع بھی بن جائے گی. 6 وہ 7واں فیمیل کے لیے اور 8واں اس کی جمع. اتنی اس کی ایک کی شکلیں بن سکتی ہیں. ہم اس پہ ڈھال سکتے ہیں، اسم ہے نا، جیسے مرضی ڈھال لیں. اور مفعول کے ساتھ بھی ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ مفعول بھی اسم ہے. زبر زیر الف لام لگائیں، یہ بیسکلی ایک میتھمیٹکس کی گیم ہے. الف لام لگا دیا تو زبریں اڑ گئی، 2 زبریں لگا دی تو الف لام ہٹ جائے گا. جیسے میتھ میں ہوتا ہے نا کہ یہ چیز ایڈ کریں گے تو یہ مائنس ہو جائے گی، اس طرح کی یہ چیز. اور اس کے اندر واو نون لگائیں گے، واو نون اور یا نون تب لگے گا، واو نون تب لگے گا جب 2 پیشیں ہوں گی. اور یا نون کب لگے گا؟ زبر یا زیر کی. اگر آگے پہ گوتا ہے تو ہم جمع کے لیے کیا کریں گے؟ الف تا لگا دیں گے. بس یہ تینوں کے ساتھ ہم یہی چیز کر سکتے ہیں. ان 3 سے 8 اپنے الگ سے سیٹ بن سکتے ہیں، مختلف ٹیبل بن سکتے ہیں. مگر یہ اسم کی ہے نا، یہ فعل کی چابی ہے نا، ان کو نہیں ہم چھیڑ سکتے. یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. جیسے اب یہ آ گیا جو بات میں نے آپ کو کی الف لام لگائیں تنوین میں، واو نون یا نون بنا کے آپ کرتے ہیں، ہا لگا دیں گے مونث بنے گا. اور مونث کی جمع بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. جو بات میں نے آپ کو کلیئر ہوگی ساری بالکل. اب آگے یہ ٹیبل آگے شارٹ ٹیبل ہے، میں کہتے ہیں 6 چابی کا شارٹ ٹیبل کا. تو کوئی پہلا جو ہے اس کا شارٹ ٹیبل کے بعد فاتحہ، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. ناصرہ کا سر آپ کے سامنے، ناصرہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور اور نصر. ضربہ کا سر آپ ضربہ، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. اس کے بعد سامیہ کا سامیہ، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سام. اصل میں یہ چابی جس کو آتی ہے وہ کوئی بھی تالا، جو چابی آپ کو دے رہی ہے تو تالا کھولنا کو مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی متعلقہ چابی ہوتی نہیں نا. یہ چابیاں آپ کو دے رہی ہیں تو آپ کوئی بھی ان کی ٹیبل ہے ماضی کا، مضارع کا اور امر کا، آپ یہ سارے تالے کھول سکتے ہیں اور آپ یہ سارے آ جائیں گے. فعل ماضی، اب ہم فعل ماضی کے ساتھ کچھ، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا آپ کے لیے، آپ نے کیا اس کے لیے، آپ نے کیا میرے لیے. بیچ میں ایک چیز ہم جو ہم نے شروع میں نہیں پڑھی تھی، ہوا، اشارہ کریں گے ہوا، ہم، کا، جی، کم، نا، ہا. ہوں، ہم، کا، جی، کم، نا، ہا. تو یہ چیز اب ہم ایڈ کریں گے صرف بتانے کے لیے کہ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی میری، اس نے مدد کی اس کی، آپ نے مدد کی اس کی. یہ چیز سمجھانے کے لیے. اب یہ بھی تو عربی میں کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہوگا، اس کے لیے یہ دیکھیں، حل نصرتا ہو، نصرتا نون لگے گی آگے تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں چینجنگ ہے، مضارع ہے. نصرتا کا اشارہ کا بتائیے، نصرتا کا اشارہ، نصرتا، نصرتا، ٹھیک. نصرتا آپ نے ہو، نصرہ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی ہو اس کی، سمجھے؟ اس طرح آپ نے مدد کی اس کی، وہ سوال کر رہے حل کے ساتھ، کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ 2 اشارے اس میں، ایک نصرتا کا، ایک ہو کا. اسی لیے جواب میں بھی 2 دیں گے. نام نصر تو کا جو اشارہ ہے وہ بھیج دیں. نصر تو، ہاں میں نے مدد کی ہو اس کی. ہو جو ہو والے اشارے ہیں وہ سیم رہیں گے، ہو اور ہوں کے. کہا کا جو ہے وہ جی میں آ جائے گا. 2 اشارے بدلیں گے، اگر آمنے کے وہ سامنے میں آ جائے گا، اور جو ادھر کے وہ تو ادھر ہی رہیں گے نا، آپ کو پتہ ہے سامنے کو. جو سامنے کے وہ آمنے سامنے ہو جائیں گے. یہ چیز ذرا دھیان سے، جیسے یہ جمع نے بتایا حل نصر تم ہوں کہ تم سب نے مدد کی اس کی، وہ کہتے ہیں نام نصر نہ، ہم سب نے مدد کی ہوں اس کی. ڈبل اشارے بننے. اسی طرح ڈبل اشارے حکم میں بھی آ سکتے ہیں. ماضی مضارع ہمیں دیکھیں گے کہ ماضی میں اور مضارع میں سیم وہی چیز ہے.
اس میں حکم کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں. میں جیسے آپ کو کہوں گی آپ مدد کریں ان کی, یہ کہہ سکتے ہیں نا عربی میں, اب کیسے کہیں گے وہ دیں گے. انصر مدد کر, سامنے والے کو کہتے ہیں نا, جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے. انصر مدد کر, ہو اس کی. اور میں جیسے آپ کو کہہ سکتا ہوں سر انصر ہو, اشارہ حاضر نہیں ہے اقبال صاحب آپ کے دوست, میں کہہ رہا ہوں مدد کریے گا ان کی. اس طرح یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے. اور ساروں کو کہنا ہو تو انصرو, تم سب مدد کرو, ہو اس کی. اگر میں ہو کی جگہ ہم کر دوں ان سب کی, انصرو کا کر دوں آپ کی مطلب میری, انصرو کم کر دوں تو آپ سب مدد کرو ان سب کی. یہ بات, یہ اس طرح سمجھنا ہے کہ دو دو اشارے. تو الحمدللہ لیسن نمبر 19 پہ ویسے تو آپ کے 232 الفاظ ہو گئے تھے. لیسن نمبر 20 ہو گیا آپ کے. آپ نے ٹیسٹ بھی کر لیا کہ قرآن میں آپ کو 50% آتا ہے, آپ نے خود سے ٹیسٹ کیا ہوگا, آپ کے ٹیچر نے. اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی کم آئے, زیادہ ہی آتا ہے ہمیشہ. جب بھی آپ کو رینڈملی قرآن بھی کھول کے دکھائے, تو میں نے جب دکھایا تھا تو 100% آیا تھا آیت کا ترجمہ. 2 گواہ بیٹھے ہیں میرے پاس. تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور سنانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سر ہمارا جو آلموسٹ 90% آیا. یہ دیکھیں نا ڈبل ہے, تو کمی نہیں آئے گی. 50% سے کم کبھی